نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی گزارش تو بس یہ ہے کہ جن حضرات کا کوئی عذر نہ ہو ان سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ قریب قریب تشریف فرما ہوں. باہر بیٹھنے والے احباب سے بھی مؤدبانہ درخواست ہے کہ اندر تشریف لیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اعمال کے اوپر عمل کرنا اس وقت آسان قرار دیا ہے کہ جب آدمی بات کو غور سے سنے. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. کیا آپ بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بعد احسن طریقے سے اتباع کرتے ہیں. بات تو کہیں بھی بیٹھ کے سن لی جائے گی لیکن اللہ رب العزت نورانیت اور عمل کی توفیق غور سے سننے والوں کو عطا فرماتے ہیں. اس لیے یہ درخواست ہے کہ جن حضرات کو عذر نہ ہو وہ قریب قریب تشریف فرما ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم عزیزو، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی کوئی ایک آدھ مخلوق تو ہے نہیں. اللہ کی مخلوق اتنی ہے کہ آدمی شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے. لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو دیگر مخلوقات کے اوپر فوقیت عطا فرمائی. اور اگر انسان غور کرے اور اس بات کو سوچے کہ آخر انسان کو دیگر مخلوقات پر فوقیت کیوں دی گئی، آخر وہ کون سی ایسی اس کے پاس چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے دیگر مخلوقات سے زیادہ انسان کو معزز، مکرم اور مفضل بنایا ہے. آدمی اگر یہ سوچے کہ انسان کے پاس جسامت بہت اچھی ہے، جسامت بڑی بھاری ہے، تو یہ بات تو ہر بچہ جانتا ہے کہ کتنے ہی جانور ایسے ہیں کہ جو انسان سے زیادہ طاقتور ہیں. اگر آدمی یہ سمجھے کہ جناب انسان کے پاس کوئی اور چیز ایسی ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو فوقیت دی ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو فوقیت جو دی گئی ہے وہ در حقیقت انسان کو اللہ نے جو اوصاف عطا فرمائے ہیں ان اوصاف کی بنیاد پر انسان کو دیگر مخلوقات پر فوقیت حاصل ہے. اللہ رب العزت نے جو انسان کو اوصاف عطا فرمائے ہیں، جو مادہ اس کے اندر رکھا ہے، اس مادے کی بنیاد پر اللہ نے تمام مخلوقات پر فوقیت عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے انسان کو کیا مادہ عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت انسان کو کیوں دنیا میں بھیجتے ہیں، کیا انسان کے پیدا کرنے کا مقصد ہے. اللہ رب العزت کو نہ تعریف کی ضرورت ہے، نہ تحمید کی ضرورت ہے، نہ ثناخوانی کی ضرورت ہے. جب انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں نے یہی تو کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اے رب تعالیٰ آپ انسانوں کو پیدا کیوں فرما رہے ہیں، زمین پہ ان کو کیوں بھیجتے ہیں، زمین سے ان کو کیوں آباد کرتے ہیں. ہم ہیں نا آپ کی تسبیح کرنے کے لیے، ہم ہیں آپ کی تقدس کو بیان کرنے کے لیے. اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے.
تو میرے محترم عزیزو، اللہ نے انسان کو اوصاف کی بنیاد پر فوقیت عطا فرمائی کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے جو اجزاء ترکیبی رکھے ہیں، جو مادے رکھے ہیں، ان مادوں کا صحیح استعمال انسان کو اللہ کا قریب ترین بندہ بنا دیتا ہے، مقرب ترین مخلوق میں شمار کرا دیتا ہے۔ اور اگر انسان اپنی اسی مخلوق بن کر رہے اور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ان مادوں کو صحیح طور پر استعمال نہ کرے تو نتیجہ یہ ہے کہ انسان پھر انسان کیا جانور بھی نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی عروج اور زوال کی بات ہے۔ انسان کا عروج اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا، انسان کا زوال اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو ضائع کر دینا، یہ انسان کی ترقی اور تنزلی کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمایا، دنیا میں بھیجا، کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا حکم مانو، میری عبادت کرو۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ عبادت کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں بہت منحصر ہے، مختصر سا ہے۔ چند چیزوں میں ہم نے عبادت کے مفہوم کو منحصر کیا ہوا۔ نماز پڑھ لی، ایک عبادت ادا کی، روزہ رکھ لیا، ایک عبادت ادا کی، زکوٰۃ ادا کر دی، ایک عبادت ادا کی، حج کیا، یہ ایک عبادت ادا کی، اور کہا کہ جناب میں عابد بن گیا۔ جبکہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بڑی تفصیل سے احکامات ارشاد فرمائے، جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت تلاوت کی کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے محترم عزیزو، اللہ رب العزت نے انسان کو جو ترقی عطا فرمائی، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، وہ اس بنیاد پر دیے کہ انسان کے اندر اللہ نے مادہ اطاعت رکھا ہے، یہ ماننے کی اطاعت رکھتا ہے، یہ ماننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن رخ صحیح ہونا ضروری ہے۔ ماننے کا رخ صحیح ہونا ضروری ہے۔ انسان اللہ کی مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا تو شیطان کی مانتا ہے، بہرحال مانتا تو ضرور ہے۔ انسان مانتا تو ضرور ہے، یا تو اللہ کی مانتا ہے، یا اللہ کے دشمن شیطان کی مانتا ہے، نفس کی مانتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ماننے کا رخ صحیح ہو جائے تو یہ عابد کہلاتا ہے، اور اگر اس کے ماننے کا رخ غلط ہو جائے تو یہ کافر کہلاتا ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ انسان کی تنزلی اور انسان کی ترقی کا راز دی ہوئی صلاحیتوں کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو صلاحیت دی ہے اطاعت کی، یہ اطاعت گزاری اللہ کی کر لے تو اللہ رب العزت اس کو فرشتوں سے بھی اونچا مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو تمام مخلوقات پر فائق فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم عزیزو، یہ جو عبادت کا مفہوم ہے، یہ صرف ان 4 عبادات کے ساتھ خاص نہیں، یہ بے شک ایک عبادت ہے، اہم ترین عبادت ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہی عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز عبادت نہیں، یہ غلط فہمی، یہ بات درست نہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دین عطا فرمایا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو ایک کامل دستور الحیات عطا فرمایا ہے، اور اس کے ہر زندگی کے گوشے کے اندر احکامات موجود ہیں۔ وہاں ہر گوشوں کو اللہ کے نبی کی اطاعت کے مطابق کرنا، یہ عبادت ہے۔ وہاں زندگی کے ہر گوشوں کو، مثال کے طور پر آدمی کاروبار کرتا ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے کاروبار میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، لہذا میں کاروبار جس طرح کروں، نہیں، کاروبار اس طریقے سے کرنا ہے جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ تو اگر یہ اس طریقے سے کرے گا تو یہ عابد ہے، عبادت گزار ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کا جو حکم اس کو دیا گیا یہ اس کو پورا کر رہا ہے۔ میرے محترم عزیزو، یہ باتیں کہنا بڑی آسان ہے، اللہ کہنے اور سننے کی برکت سے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم کہتے سنتے تو بہت ہیں، لیکن میرے محترم عزیزو، عملی میدان میں یہ چیزیں بڑی مشکل ہیں جو میں آپ کے سامنے اب عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ آگے کی جو تفاصیل ہے اور تفصیل ہے، یہ زندگی کی عملی میدان میں بڑی مشکل ہے۔ خال لوگ ہوتے ہیں جو ان باتوں کے اوپر پورا اتر پاتے ہیں اور حقیقی آیت کا مفہوم بنتے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، آدمی نماز پڑھنا اپنے لیے آسان سمجھتا ہے، روزہ رکھنا اپنے لیے آسان سمجھتا ہے،
لیکن اس کے علاوہ جو دیگر احکامات ہیں ان احکامات کو بجا لانے میں انسان کو بڑی مشکل جھیلنا پڑتی ہے، اپنے نفس سے بڑا لڑنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو بڑا مارنا پڑتا ہے، شیطان کی مکاریوں سے بڑا بچنا پڑتا ہے، تب جا کے انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بنتا ہے۔ ورنہ صرف اگر عبادت کی بات دیکھی جائے تو عبادت تو مشرکین بھی کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی جی آپ ان سے سوال کیجئے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آپ ان سے سوال کیجئے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو اللہ خود جواب دیتے ہیں کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ سارے مشرکین کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ مانا تو صحیح نا اللہ کو، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ مشرکین، منافقین، کافر، یہود، نصارہ اللہ کے مبغوض کیوں ہوئے؟ میرے محترم عزیزوں، ان کے مبغوض ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کامل طور پر نہ مانا، انہوں نے کامل طور پر اللہ کی عبادت نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے عبادت کے مفہوم کو خود بیان فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اللہ کی عبادت کا سب سے پہلا اور سب سے اہم نقطہ ہے کہ آدمی عبادت کرے اور اللہ ہی کی کرے، آدمی عبادت کرے اور اللہ ہی کی کرے۔ ورنہ دنیا کے اندر ہر آدمی جو ہے اپنے حساب سے معبود بنا بیٹھا ہے، کچھ ظاہری طور پر اور کچھ خیالی طور پر۔ ظاہری طور پر ہم بت پرستوں کو کہتے ہیں کہ جناب یہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن تصوراتی طور پر اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہم ذہنوں کے اعتبار سے کتنے مشرک بنے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم احکامات دینیہ کو ترک کر دیں، لیکن دنیا والوں کی نگاہ میں اپنے آپ کو اچھا بنا لیں گے تو ہمارا کام چل جائے گا۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ میرا یہ عمل کہ میں دینی حکم کو چھوڑ کر دنیاوی حکم کو پورا کر رہا ہوں اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا یہ عمل کس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ میں نے نعوذ باللہ بننے والے کام اللہ کی طرف سے چھوڑ کر کسی اور کی طرف مبذول کر دیا کہ کام وہاں سے بن رہا ہے۔ میرے محترم عزیزو، آدمی شرک کر جاتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر شرک جلی کا خوف نہیں ہے، مجھے اتنا تو اطمینان ہے کہ جو آدمی ایمان لے کر آیا اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ کسی بت کو بنا کر اس کی پوجا شروع کر دے، لیکن مجھے شرک خفی کا تم پر بہت ڈر ہے۔ کہ شرک خفی کیا ہے؟ کہ آدمی کام کرے گا، عین عبادت کر رہا ہوگا، لیکن اس کا مقصود اللہ کی رضا نہیں ہوگی، اس کا مقصود دنیا کو دکھلانا ہوگا۔ چنانچہ فضائل کے حلقوں میں ہم وہ روایت سنتے ہیں کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی غیور ذات ہے۔ انسان دنیا کے اندر دوسرے سے کہتا ہے کہ بھائی تو کسی اور کا کام کرتا ہے کر، پر میرا کام بھی ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی غیور ذات ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبادت کرنی ہے تو میری کرو، میرے سوا اگر کسی کی عبادت کرتے ہو تو مجھے اس عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، ویسے بھی تمہاری عبادت کی ضرورت، لیکن تم اگر میرے لیے عبادت کرو گے تو تم کامیاب ہو، تمہارے مسائل حل ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی عبادت کے مفہوم میں، وہ ارشاد فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور شرک ٹھہرانے کے، شریک کرنے کے دونوں مقصد میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ ایک تو وہ ظاہری طور پر شرک کر رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، کوئی قبر کو پوج رہا ہے، کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی آنکھ کو پوج رہا ہے، لیکن میرے محترم عزیزوں کچھ عملی شرک کر رہے ہیں۔ عقیدتاً تو شرک نہیں کر رہے، لیکن عملی شرک کر رہے ہیں کہ آدمی اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میرا کام اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی بنتا ہے، میرے مسائل اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی حل ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی یہ بات بیان نہیں فرما دی، فرمایا کہ 7 قسم کے گناہ بیان فرمائے کہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں، ان میں سب سے پہلا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شب قدر کی رات ہے، جس رات کے اندر عمومی مغفرت کے پروانے جاری ہوتے ہیں، 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی، ان میں سب سے پہلا کون آدمی ہے؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ یہ شرک انسان کے عبادات کو خلق کر دیتا ہے، انسان کے عبادات کو برباد کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندے ہیں، جن کو وجہ کائنات کہا جاتا ہے۔ اللہ نے شرک کی خباثت کو اور اپنے نزدیک شرک کی برائی کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی لئن اشرکت، براہ راست اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے، لئن اشرکت، اے نبی جی بالفرض اگر آپ بھی شرک کر بیٹھے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور آپ خاسر میں سے ہوں گے۔
یہ اللہ کے نبی کو بیان فرما کر امت کو یہ سبق دے دیا کہ تم سے سب اعمال بد برداشت ہو سکتے ہیں، لیکن شرک جیسا برا عمل تم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ، اللہ اپنے بندے سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے اس حال میں کہ بندہ کافر ہو اور اللہ کافر سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے قیامت کے احوال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ قیامت کے دن ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے سوائے شرک کے۔ جو آدمی شرک کرے گا اللہ نے اس کی گناہی کا، اس کی معافی کا کوئی اعلان نہیں فرمایا۔ معاف کرنے پر قادر ضرور ہے اللہ، لیکن اللہ نے اپنے ایک دستور بنایا کہ شرک کرنے والے کی معافی ہرگز نہیں ہوگی۔ مشرک آدمی اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کے لیے کوئی ذریعہ نجات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے پہلی بات فرماتے تھے وہ یہی بات فرماتے تھے کہ اللہ کے سوا دوسروں کے شرک کرنا چھوڑ دو۔ میرے محترم عزیزو، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو مان لینا کافی ہے، اللہ ہی کو ماننا کافی ہے۔ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ ہی کو ماننا ضروری اور کافی ہے۔ اگر آدمی اللہ کو ماننے کے بعد کسی اور کو مانے گا اعمال غارت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آیت مبارکہ میں لئن کفرت نہیں فرمایا کہ اگر آپ نے کفر کیا، میری ذات عالی کا انکار کیا، بلکہ فرمایا لئن اشرکتا، اگر آپ نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو آپ کے اعمال غارت ہیں۔ یہ در حقیقت امت کو بتانا مقصود ہے کہ امت اگر شرک کر بیٹھے تو سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کیے گئے سارے حج ضائع ہو جاتے ہیں، کیے گئے سارے عبادات ضائع ہو جاتی ہیں، سارے اعمال انسان کے تہس نہس ہو جاتے ہیں صرف شرک کے گناہ کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ کی ذات بڑی غیور ذات ہے، اللہ کی ذات وحدانیت والی ذات ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی مثل نہیں۔ اللہ رب العزت کا صفات میں، اللہ رب العزت کی ذات میں کوئی ہمسر اور کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے محترم عزیزو اس بات کی فکر کرنا، الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لیکن محنت اب کیا کرنی ہے کہ ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے کہ واقعتاً اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اور عمل کس طرح گواہی دے گا کہ قدم قدم پہ میرا اٹھایا ہوا فیصلہ، میرا کیا ہوا فیصلہ وہ گواہی دے گا کہ جو میرا عقیدہ ہے کیا اس کا عمل اور عقیدے میں مناسبت ہے یا آپس میں خلاف ورزی۔ عقیدہ کچھ ہے اور عمل کچھ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ سے کام بنے گا، پھر بھی اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر کے بندوں کو راضی کر رہا ہوں۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ سے کام بنے گا، لیکن عمل یہ بتا رہا ہے کہ بندوں سے بھی کام بنے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت کی اجازت ہی نہیں ہے اس طور پر کہ رازق خالق کی نافرمان، اس کی تو اجازت ہی نہیں۔ آدمی یہ کہے کہ جناب میں نے فلانے کو راضی کرنے کے لیے قدم اٹھایا، اب ہم ذرا اپنا جائزہ لیں، مجھ سمیت ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، غمی خوشی کے موقع پر، تجارتی مراحل میں اور اپنے زندگی کے دیگر معاملات کے اندر ہم کس کو راضی کرنے کی سب سے زیادہ فکر کرتے ہیں، کس بنیاد پر ہمارے قدم اٹھ رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہمارا اٹھایا ایک ایک قدم ہمارے اس عقیدے کی پاسداری کرتا ہے یا اس عقیدے کو پاش کر دیتا ہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ میں آپ سے اس بات کے اوپر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ شب قدر کی رات ہے، اس بنیاد پر یہاں ہم جمع ہیں کہ چلو بھائی کوئی بات اللہ اس کے رسول کی سن لیں گے، کچھ وقت جو ہے وہ اس طور پر عبادت میں گزر جائے گا۔ لیکن میرے محترم عزیزو، اگر ہمارے اندر سے شرک نہ نکلا تو پھر ہمارے اعمال کا کیا فائدہ؟ اگر عملی اعتبار سے ہم مشرک بنے رہے تو ہمارے اعمال کی نورانیت ہمیں کہاں نصیب ہوگی؟ اسی لیے اس بات کی محنت کرنا، اور پھر آدمی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب آج تو میں محنت کروں گا کل پھر پھسل جاؤں گا، تو اللہ رب العزت نے یہ بات کب فرمائی ہے کہ اگر تم دوبارہ پھسل گئے تو پھر تمہاری مغفرت نہیں؟ اللہ تو فرماتے ہیں کہ تم غلطی کرو، تم سے غلطی ہو جائے پھر تم لوٹ آؤ، تمہارا غلطی کر کے لوٹنا یہ مجھے بہت پسند ہے، تمہارا غلطی کر کے لوٹنا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ کلکم بنی آدم خطاؤ، ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے، کسی سے چھوٹی ہوتی ہے، کسی سے بڑی ہوتی ہے، کسی سے کبھی کبھار ہوتی ہے، کسی سے بار بار ہوتی ہے، لیکن کیا ارشاد فرمایا وخیر الخطائین توابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے۔ اللہ سے آدمی روزانہ کی بنیاد پر توبہ کر، اللہ پتہ نہیں جانے انجانے میں کیا مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ جملہ جو زبانوں پر آتا ہے نا کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی تھی جو میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ میرے محترم عزیزو، اگر ہماری غلطیوں کی سزا ہمیں ملنا شروع ہو جائے تو پھر پتہ نہیں ہمیں زمین اپنے اندر نکل جائے یا آسمان ہمیں اپنے اندر اٹھا لے۔
اللہ تو فرما رہا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ تم کو مصیبت پہنچتی ہے، حالات تمہیں پہنچتے ہیں، تمہاری طبیعت پر گرانیاں ہوتی ہیں، تمہارے مزاج کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، تمہیں پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، سب تمہارے کیے عمل کی سزا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری بہت سی بدعمالیوں کو تو معاف کر دیا، تمہاری سب برائیوں کا بدلہ بھی تمہیں دنیا میں نہیں دیا جا رہا۔ پھر آدمی یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی تھی جو میرے ساتھ یہ ہوا، میرا ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا جو میرے ساتھ یہ ہوا۔ میرے محترم عزیزو، یہ جملے ہمیں زیب نہیں دیتے، یہ جملے ہمیں زیب نہیں دیتے۔ ہمارا تو قدم قدم اور لمحہ لمحہ اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہا ہے۔ اگر ان نافرمانیوں کا وبال ہم پر آ جائے تو ہم سانس لینے کے قابل نہ رہیں، سانس لینے کے مستحق نہ رہیں۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کے لیے عبادت کرنا، اور عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں دین دیا ہے، اس دین کے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یہ در حقیقت عبادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو کیا کہا گیا؟ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ مسلمین کیوں کہتے ہیں؟ مسلمان کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو سپرد کیا ہوا، پھر اس کے کیا جذبات، پھر اس کی کیا خواہشات، پھر اس کے کیا جو ہے وہ ناز نخرے، اور پھر کیا اس کا غرور و تکبر، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ مسلمان کو مسلمان کہا ہی اس لیے جاتا ہے، پھر وہ اپنی نفسانی خواہشات کو کچلنے کی فکر کرے، پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بنانے کی فکر کرے۔ یہ در حقیقت مطلوب ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ کہنے سے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ دوسرے مقام پر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ عبادت فقط اللہ ہی کی جائے گی، اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی۔ میرے محترم عزیزو، اگر ہماری نظر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف ہے تو ہم عملی طور پر گویا کہ دوسروں کی عبادت میں مصروف عمل ہیں۔ اپنے سیٹ صاحب کو خوش کرنے کے لیے مال میں ڈنڈی مار رہے ہیں، عملی طور پر در حقیقت سیٹ صاحب کی عبادت ہو رہی ہے۔ یہ بات ہم سمجھ لیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جناب سیٹ صاحب ہمیں سیلری زیادہ دیں گے، ان کا سامان 2 نمبر 1 نمبر کہہ کر بیچنے میں ہماری شان بڑھ جائے گی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے معبود اللہ کو چھوڑ کر اپنے سیٹ صاحب کو سمجھا ہوا ہے، جس کو راضی کرنے کی ہم فکر کر رہے ہیں۔ اگر معبود حقیقتاً اللہ کو سمجھتے تو کبھی اللہ کو ناراض کرنے کی کوشش کرتے؟ ہرگز نہیں کرتے۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، خود کو اللہ کے سپرد کرنے کی کوشش کرنا۔ آدمی لگے تو صحیح، قدم تو بڑھائے، ایک دن کے اندر، ایک مہینے کے اندر آدمی بن نہیں جائے، لیکن محنت کرے گا تو اللہ چمکا دیں گے، فکر رکھے گا اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ بندہ مومن کا کام تو فکر کرنا اور محنت کرنا ہے، نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اور اللہ کی ذات عالی کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات عالی انسان کے اعمال کی بڑی قدر کرنے والی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بڑے شکر گزار ہیں، بندوں کی اعمال کی بڑی قدر فرماتے ہیں۔ سورۃ الدہر میں اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان کو جب اعمال کے بدلے دے دیے جائیں گے، جنتیوں کو جنتیں دے دی جائیں گی، ان کی بہاریں ان کو دکھا دی جائیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ، اللہ کی طرف سے ندا آئے گی، إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے اور تمہاری کوششوں کو اللہ نے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ آپ دیکھیے نا اللہ کی قدر، یہ اللہ کی قدر دانی ہی تو ہے کہ بندہ روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ کیا فرمانا ہے کہ میں اس کا خود بدلہ ہوں۔ بندہ اس رمضان میں ایک نفل ادا کر رہا ہے، اللہ فرمانا ہے ایک فرض کے برابر تمہیں ثواب دیتا ہوں۔ اگر حقیقت دیکھی جائے فرض اور نفل کی تو ساری زندگی نفل ادا کرتے رہو، فرض تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ میری قدردانی ہے کہ میں تمہارے ایک نفل کا بدلہ تمہیں فرض سے دے رہا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں 60 سالہ 70 سالہ زندگی اطاعت میں گزار دو، پھر بہاریں دیکھو آخرت کی، پھر بہاریں دیکھو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی۔ یہ اللہ کی قدردانی نہیں تو میرے محترم عزیزو اور کیا ہے؟ کہ ہم تو یوں دنیا کے اندر 60-70 سالہ زندگی کے الفاظ کہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انسان سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی کتنا وقت گزار کر آئے دنیا میں، تو اللہ فرماتے ہیں کہے گا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا، شاید شام کا کوئی وقت یا دن کا کوئی وقت میں دنیا کے اندر گزار کر آیا۔ تو گویا کہ اگر آخرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کی فرما برداری کرنے کا ہمارے پاس کتنا موقع ہے؟ آدھا دن۔ یہ آدھا دن جو ہے ہم اللہ کی اطاعت میں گزار لیں تو ساری زندگی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ اللہ کی بہاروں میں گزرے گی، اللہ کی نعمتوں میں گزرے گی، اللہ کی رضا میں گزرے گی۔ تو ایک مفہوم تو عبادت کا اللہ نے خود بیان فرمایا کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔
پھر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسانوں کو بھی بنایا ہے، اور ایک انسان کا تعلق فقط اپنی ذات سے نہیں رکھا، ایک انسان کا تعلق دوسرے انسان سے جوڑا ہوا ہے، کسی سے گہرا ہے کسی سے کمزور ہے۔ اللہ رب العزت نے یوں نظام کائنات کو چلایا۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے انسانیت کے حوالے سے جو حکم ارشاد فرمایا وہ والدین کے حق میں ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ مسلمان کو سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کا حکم ہے کرنا ہے، لیکن پھر بھی کچھ وجوہات آدمی سوچے، عقل کے گھوڑے دوڑائے تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ والدین در حقیقت انسان کی زندگی میں آنے کا، دنیا میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ماں باپ ہی کے میلاد سے اولاد ہوتی ہے، تو اولاد کے اوپر والدین کا سب سے زیادہ حق ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی ذات عالی کے بعد والدین کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور اگر آپ قرآن مجید کی آیات مبارکہ میں ذرا غور فرمائیں تو آپ کو بہت سے مقامات ایسے نظر آئیں گے کہ جہاں پر اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، وہیں اگلی آیات میں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ آپ یہ آیت لے لیجئے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ سورہ اسراء کی آیت لے لیجئے، بنی اسرائیل کی آیت، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی طریقے سے آپ سورہ لقمان کی آیت لے لیجئے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ میرے محترم عزیزو، والدین انسان کے لیے دنیا آخرت کا سرمایہ ہے اگر سمجھے تو، دنیا آخرت کا سرمایہ ہے اگر سمجھے تو۔ لیکن میرے محترم عزیزو، بات یہ ہے کہ جب انسان مجبور ہوتا ہے، جب آدمی محتاج ہوتا ہے تو اس وقت تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ میری احتیاج پوری ہو جائے، لیکن انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جب اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ کسی وقت میں محتاج تھا، کسی وقت میں محتاج تھا، یہ انسان بھول جاتا ہے۔ اس فطرت کو اور اس خصلت کو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ آدمی کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آدمی ہمیں لیٹنے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں پکارتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، کبھی اس کو کوئی بیماری آئی نہیں تھی، کبھی اس کو کوئی مجبوری آئی نہیں تھی، کبھی اس کے اوپر وہ لمحہ آیا ہی نہیں تھا کہ صبح اٹھتے شام بیٹھتے اللہ کو پکارتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہی حال تو مشرکین کا تھا کہ جب وہ سمندر کے اندر جاتے اور طغیانی آتی، مخلصین لہ الدین، اللہ کو بڑے مخلص ہو کر پکارتے، فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد، جب ان کی کشتی کنارے لگتی تو سرکش ہو جاتے، پھر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے، پھر اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے۔ تو انسان کی دنیا کے اندر ظاہری طور پر سب سے زیادہ احتیاجی دور کرنے والے اس کے والدین، انسان کی دنیا کے اندر ظاہری طور پر، اسبابی طور پر سب سے زیادہ ضرورتیں پوری کرنے والے اس کے والدین۔ آپ حضرات اپنے چھوٹوں کو دیکھ لیں، جو خود باپ بن چکے ہیں وہ اپنی اولادوں کو دیکھ لیں، جو بڑے ہو چکے ہیں وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھ لیں کہ ان کی پرورش کرنے میں ان کے والدین کس قدر تگودو کرتے ہیں، کس قدر مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ بھوک سے لے کر صفائی تک سارے کام والدین کے ذمے ہیں، اور والدین اس کو کرتے ہیں، خوشی سے کرتے ہیں، خوش ہو کر کرتے ہیں، اپنے لیے اس کو زندگی کا ایک فرحت اور ایک مسرت کا لمحہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ کام کر رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ ماں بچے کو گود میں اٹھاتی ہے، بچہ پیشاب کر دیتا ہے، ماں اس کو پھینک دیتی ہے، ماں کے کپڑے گندے کرتا ہے، ماں اس کو پھینک دیتی ہے، ماں کا بستر گندا کرتا ہے، ماں اس کو پھینک دیتی ہے، ماں کو سوتے سوتے اٹھا دیتا ہے، ماں اس کو دور کر دیتی ہے اور اس کو جگر سے لگا کے اس کے قریب کرتی ہے، اس کی راحت کا سامان کرتی ہے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، جب تک وہ نہ سوئے اپنے لیے سونا ناجائز سمجھتی ہے۔ میرے محترم عزیزو، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا معاملہ کرو۔ عجیب بات قرآن مجید میں اللہ نے فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی تک کیا بات عرض کی کہ اللہ کو سب سے مبغوض گناہ کون سا لگتا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ کیا عرض کیا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض گناہ ہے کہ جس کی مغفرت کا کوئی اللہ رب العزت نے آخرت میں موقع نہیں چھوڑا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں بالفرض تمہارے والدین تم سے اس بات پر مصر ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو،
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جس رب کے نزدیک سب سے مبغوض گناہ ہے، اس رب کے خلاف اگر اس کے والدین اس کو ابھار رہے ہوں تو اللہ رب العزت کیا حکم فرماتے کہ ان کو چھوڑ دو، تو بھی شاید حق بجانب تھی بات کہ میرے مبغوض عمل کی طرف یہ تمہیں راغب کر رہے ہیں، تم ان کو چھوڑ دو۔ ان سے بدتمیزی کرنا چاہو تو کر لو، ان سے بدسلوکی کرنا چاہو تو کر لو، ان کو لعن طعن کرنا چاہو تو کر لو، کہ ہمارے رب کے خلاف ہمیں بلاتے ہیں، ہمارے رب کے خلاف ہمیں دعوت دیتے ہیں، ہمارے رب کی وحدانیت پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر وہ تمہیں اس بات کا حکم دے بھی دیں کہ تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کریں تو تمہارے دو کام ہیں۔ نمبر ایک، فلا تطعهما، کہ تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی اس بات میں کہ وہ اگر شرک کرنے کو کہیں تو تم شرک کر بیٹھو، لیکن تمہارا ان کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے؟ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس بنیاد پر تم ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرو، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم ان کو اس بنیاد پر لعن طعن کرو، تمہیں حکم یہ ہے کہ تم دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، تمہارے رویے خراب نہیں ہونے چاہیے۔ پھر دوسری بات اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمائی؟ والذی قال لوالدی اف لکما تعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما یستغیثان اللہ ویلک آمین۔ میرے محترم عزیزو، اللہ کی نگاہ میں والدین کو ذرہ برابر تکلیف پہنچانا گوارا نہیں، کیونکہ حقیقی طور پر بندوں کی ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ اللہ۔ اور دنیا کے اندر اللہ نے وسائل اور سبب کے طور پر جن کو لگایا ہے بندے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، وہ اول واہلہ میں کون ہے؟ اللہ کے وہ بندے جو انسان کے ماں باپ کے شکل میں سامنے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان کو اف تک نہ کہو، بلکہ تمہیں حکم ہے اس بات کا کہ تم ان کے لیے اللہ سے رحم کو طلب کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے اللہ تو ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن کی حالت میں رحم فرمایا۔ اب آپ احادیث کی روح سے دیکھیے کہ والدین کا کیا معاملہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث آپ کے سامنے بارہا آپ نے سنی پڑھی ہوگی کہ صحابی نے پوچھا جی مجھ پر کس کا سب سے زیادہ حق ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ماں کا۔ پھر فرمایا کس کا زیادہ حق ہے؟ ماں کا۔ پھر فرمایا کس کا زیادہ حق ہے؟ ماں کا۔ پھر فرمایا کہ باپ کا۔ ایک صحابی تشریف لائے کہ جی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، والدین حیات ہیں کہ جی حیات ہیں، ان کی اور کوئی خدمت کرنے والا کہ نہیں؟ بس تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کی خدمت کرو۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود یہ کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کی پھر بھی لگاتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس بنیاد پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اویس تمہارے زمانے میں حج کرنے آئے گا، اس سے اپنے لیے دعا کرانا؟ کس بنیاد پر اس شخص کو کہا جا رہا ہے کہ جس کے متعلق اپنی زبان مبارک سے فرما گئے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی رسول آتا تو وہ عمر ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا؟ اس شخص کو حکم دیا جا رہا ہے کہ انس سے اپنے لیے دعا کر، اویس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا انہوں نے کیا تھا؟ عبادتیں بہت کی تھیں، نمازیں بہت پڑھی تھیں، حج بہت کیے تھے۔ میرے محترم عزیزو، اللہ کے نبی کی زیارت کرنے اس وجہ سے نہ آ سکے کہ والدہ کی خدمت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اللہ کے نبی کی نگاہ میں وہ مقام پایا کہ اپنے محبوب ترین اس شخص کو جس کو دنیا میں بھی اپنا ساتھی قرار دیا، آخرت میں بھی اپنا ساتھی قرار دیا، اس کو فرمایا کہ وہ سے اپنے لیے دعا کرا۔ میرے محترم عزیزو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا والدین کے حقوق ارشاد فرمائے ہیں اور ہمارا والدین کے ساتھ کیا رویہ اور سلوک ہے۔ آپ علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث خصوصاً رمضان کے اندر تو سننے کو مل ہی جاتی ہے سالانہ طور پر۔ کیا حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ وہ تین بد دعاؤں میں ایک بد دعا کیا تھی کہ جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا مستحق نہ بن جائے، ایسے آدمی کے اوپر اللہ کی لعنت۔ فرشتے کی بد دعا تھی، نبی کی آمین تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے والدین کے کیا حقوق ارشاد فرمائے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے شخص سے راضی نہیں ہوں گے جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی تشریف لایا، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، واقعتاً مجھ سے محبت کرتا ہوں؟ جی محبت کرتا ہوں۔ امتحان لے لیا جائے؟ جی لے لیا جائے۔ جاؤ تمہارا باپ مشرک ہے، اس کی گردن اڑا دو۔ ایک لمحہ نہیں سوچا انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کے آگے، ایک لمحہ نہیں سوچا۔ وہ سچے عاشق رسول اور سچے محب رسول تھے۔
وہ سوچتے نہیں تھے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ نبی کا نام آئے تو جھوم جاتے ہیں اور جب نبی کا کوئی حکم آئے تو گھوم جاتے ہیں, بات کہیں کی کہیں نکل جاتی. ان صحابی نے فوراً کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کی اس حکم کی تعمیل کرنے کا سوچا. تو میرے محترم عزیزو, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روک دیا. فرمایا کہ تمہارا امتحان لینا مقصود تھا, مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں باپ کے قتل کرنے کے لیے بیٹے کو آمادہ کروں. میرے محترم عزیزو, اللہ کی نگاہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنا بہت ضروری ہے. یہ وہ امر ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ترقی کا سامان دیتا ہے. دنیا کے اندر انسان کی عمر درازی, عمر میں برکت, مال میں برکت ان لوگوں کی زندگی میں نمایاں نظر آتی ہے جو والدین کے ساتھ حسن سلوکی اختیار کرتے ہیں. میرے محترم عزیزو, آدمی ساری زندگی بھی والدہ کی خدمت کرتا رہے. ایک شخص نے کیا پوچھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور صحابی سے کہ اگر میں اپنی ماں کو طواف کرا رہا ہوں اپنے کندھے پہ بٹھا کے, صفا مروہ کی صحیح کرا رہا ہوں کندھے پہ بٹھا کے, کیا میں نے ماں کا خدمت کا حق ادا کر دیا؟ وہ درد ذہن میں اٹھائی گئی ایک تکلیف کا تم نے حق ادا نہ کی. میرے محترم عزیزو, صرف جننے کے وقت جو ماں تکلیف اٹھاتی ہے نا, اس کا ہمیں اندازہ نہیں. باپ جو ہمارے لیے مشقتیں برداشت کرتا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں. آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب میرے لیے کیا ہے. آج ہم جو ہے وہ اپنے والدین کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ہمارے کام بنتے نہیں ہیں. آج ہم نے اپنے دوستوں کو اپنے والدین سے زیادہ اہمیت دی ہے. آج ہم نے اپنے گھر والوں کو اور اپنے خاندان والوں کے سامنے اپنے والدین کو کوئی اہمیت اور عزت نہیں دی. اس کے نتائج پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندگی میں کس قسم کے مسائل درپیش ہیں. اس لیے میرے محترم عزیز, اللہ رب العزت نے جو عبادت کا حکم ارشاد فرمایا اس کا دوسری شق کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنا. کہ تمہارا والدین کے ساتھ حسن سلوک ہونا یہ بہت ضروری ہے. اللہ فرما رہے ہیں اپنی طرف نسبت کر کے, کسی اور حکم کے لیے شاید اللہ رب العزت نے جملہ ارشاد فرمایا, مجھے اس وقت ذہن میں نہیں, کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم وصیت کرتے ہیں, ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں, ہم اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ انسان اس بات کا پابند ہے کہ وہ حسن سلوک کا معاملہ کرے. اور علماء نے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کہ انسان کو حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے کہ اے اللہ تو ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا. اللہ کے رحم کو ماں باپ کے رحم کے ساتھ ملایا. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جناب میں والدین کے لیے دعا کروں گا تو گویا کہ والدین کا حق ادا کر رہا ہوں. کسی نے کہا وہ بے وقوف, تجھے والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تیری جس دعا میں تیرے والدین کا ذکر ہوگا اس کی قبولیت کے آثار بڑھ جائیں گے, کہ تو نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے, اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے کہ والدین کے لیے دعا کی. اس حکم کی تعمیل کی بنیاد پر تیری دعا کی قبولیت کے آثار بڑھ جائیں گے. تو میرے محترم عزیزو, جو رب ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, تمہاری ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا تمہارے لیے دنیا آخرت میں وبال کا باعث بنے گا, ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارا والدین کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بھی آپ حضرات سنتے ہیں. شب قدر کے اندر بعض واعظین بیان بھی فرماتے ہیں, جمعے کے اندر بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ بھئی وہ 4 قسم کے افراد ہیں کہ جن کی بخشش نہیں ہوگی. ان میں ایک کون ہے؟ جو والدین کی نافرمانی کرنے والا. والدین کی نافرمانی کرنے والا اللہ کی طرف سے عمومی مغفرت کے پروانے کھو دیتا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے جہنم کی خلاصی کے پروانے مل رہے ہیں, لیکن والدین کی نافرمانی کرنے والا ضائع, اس کو کچھ نہیں مل رہا. اس کی ساری عبادتیں اللہ کی نگاہ میں ہیچ ہیں. میرے محترم عزیز, اللہ کے نبی تو فرمانے میں نیت باندھوں, ماں بلائے مجھے, میں نیت توڑ کے ماں کی بات پورے کرنے چلا جاؤں, پوچھنے چلا جاؤں. اللہ کے نبی تو یہ مقام بتائیں, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری نگاہ میں ہمارے ماں باپ کا وہ مقام ہی نہیں رہا. ہم ان کو یہ کہہ دیتے ہیں آپ کو کیا پتہ, بس آپ تو بولتی رہتی ہیں, آپ تو بولتے رہتے ہیں, آپ کو کیا پتہ حالات کا. میرے محترم عزیزو, بہت ممکن ہے کہ آپ اور میں اپنی جگہ حق بجانب ہوں. واقعتاً اس بات کا علم ان والدین کو نہ ہو, پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے, معاشرے میں گھومنے پھرنے نہ کی وجہ سے, لیکن اس بات کی ہمیں پھر اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کو جھڑک دیں. اللہ تو خود فرما رہے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم ان کو جھڑکو, تمہاری پابندی ہے, تمہیں حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ تم نرمی والا گفتگو کا انداز اختیار کرو. اور والدین کو اولاد کی اس سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں چاہیے ہوتی. وہ تو بچپن سے ہماری وجہ سے مشکلات سہلتے آ رہے ہوتے ہیں, وہ تو عادی ہو چکے ہوتے ہیں. وہ تو بچے کو اچھا کپڑا پہن کر خود پھٹا ہوا کپڑا پہنے تو خوشی محسوس کرتے ہیں, لیکن ان کو چاہیے کیا ہوتا ہے, ان کو اولاد سے مطلوب کیا ہوتی ہے
کہ میں جس مجلس میں جاؤں میری اولاد میری عزت کرے، جب میرا بچہ مجھ سے بات کرے تو اس کے گفتگو کا انداز ایسا ہو جو میرے دل کو خوش کر دے۔ لیکن میرے محترم عزیزو، ہم تو اپنے بھرے مجمع کے اندر اپنے ماں باپ کو جھڑک دیتے ہیں، کیا گزرتی ہوگی ان کے دل پہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فارمولہ بیان فرما دیا، تم نمازیں پڑھو اللہ کی رضا کے لیے، تم روزے رکھو اللہ کی رضا کے لیے، کرتے رہو جو اعمال خیر تم کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا جس کا باپ اپنے بیٹے سے راضی نہیں اس کا رب اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ جس کا باپ جس بیٹے سے راضی نہیں اس بیٹے سے اس کا رب راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنی رضا کو اپنے باپ اس کے باپ کی رضا میں رکھا ہے، جس کا باپ راضی اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ کر لو جو اعمال تم نے کرنے۔ باپ کو ناراض کر کے آدمی اللہ کا راضی کر ہی نہیں سکتا، اللہ کا فرما بردار بندہ بن ہی نہیں سکتا۔ میرے محترم عزیزو، سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ والدین کے معاملے میں دنیا کے اندر یہ حکم دیا جا رہا ہے، پھر بھی یہ حکم ہے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی تمہارے اوپر ان کے حقوق لازم ہیں۔ وہ کیا حقوق ہیں؟ کہ وہ زندگی میں جن کے ساتھ اپنے مراتب اچھے رکھا کرتے تھے، روابط اچھے رکھا کرتے تھے، جو ان کے میل جول والے تھے، جو ان کے رشتہ دار تھے، تم اگر ان کا حق ادا کرنا چاہتے ہو ان کے مرنے کے بعد تو تمہیں لازم ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، تو تم اپنے والدین کا حق ادا کرنے والے شمار ہو گے۔ نہ زندگی میں چھوڑا نہ ان کے انتقال کے بعد چھوڑا۔ میرے محترم عزیزو، اللہ تو اس کے رسول تو ہمیں والدین کے اعتبار سے یہ حکم دے رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو ملا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کوئی فصل نہیں ہے بیچ میں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں اللہ نے اپنی بات فرمائی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو یہ دوسری شق تھی کس بات کی؟ کہ اللہ کی عبادت کرو۔ پہلی شق کیا تھی؟ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ دوسری شق کیا ہے؟ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تیسری شق کیا ہے جناب؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرو۔ یہاں آ کے سب عابدوں کی عبادت ختم ہو جاتی ہے، یہاں آ کے سب معاملات تہس نہس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، آدمی کے لیے نوافل پڑھنا بہت آسان ہے، ساری رات کھڑا ہو جائے گا، لیکن اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ یہ حسن سلوک کا کیا مطلب ہے؟ وہ کل میرے گھر آیا تھا، آج میں اس کے گھر چلا جاؤں، یہ تو بدلہ ہوا، یہ حسن سلوک نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بدلہ ہوا۔ کل وہ میری تقریب میں آیا تھا، آج میں اس کی تقریب میں چلا جاؤں۔ کل وہ میرے بیٹے کی شادی میں آیا تھا، آج میں اس کے بیٹے کی شادی میں چلا جاؤں۔ کل اس نے لفافہ رکھا تھا، آج میں لفافہ رکھ دوں۔ کل اس نے مجھے اپنی عزت دے دی، آج میں اس کو اپنی جگہ عزت دے دوں۔ کہ حسن سلوک نہیں ہے، یہ بدلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن سلوک کی بات تو یہ ارشاد فرمائی، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ یہ وہ پتھر ہے نفس پہ رکھنے والا جو بہت بھاری ہے، نہیں رکھا جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی ایک صحابی کے بارے میں کہ یہ صحابی جنتی ہے۔ کیا عمل تھا ان صحابی کا؟ ساری رات نمازیں پڑھتے تھے، سارے دن روزے رکھتے تھے، دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں تھی، بلکہ عمل کیا تھا؟ رات کو سوتے تھے تو اپنا دل صاف کر کے سوتے تھے، معاف کر کے سوتے تھے۔ اس بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جنتی۔ میرے محترم عزیزو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوکی اختیار کرنے کا کیا مفہوم ہوتا ہے، یہ تو ہم بھول چکے ہیں۔ ہم بھول چکے ہیں۔ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا چہرہ کب دیکھتا ہے؟ دو موقع پر، یہ تو کسی کی شادی پر یا پھر قبرستان پر۔ دہلی والوں کے متعلق کسی نے یہ جملہ بڑا خوب کہا، یا تو ملیں گے گلستان میں یا پھر ملیں گے قبرستان میں۔ بس یہی دو مواقع ہیں ہمارے پاس ملنے کے، اس کے علاوہ رشتہ دار کس حالت میں رہ رہا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ کبھی کچھ سننے کو بھی مل جائے، بھائی ان کا معاملہ ہے وہ جانے، ان کی زندگی ہے وہ جس طرح نبھانا چاہیں۔ میرے محترم عزیزو، اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا تو علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ یہاں تو درد دل ساری مخلوق کا رکھنا تھا، یہ تو اپنے سگے بھائی کا درد دل نہیں رکھ رہا۔ اس کی عبادت کہاں سے قبول ہو جائیں؟ اس کی عبادت کہاں سے اللہ کو اچھی لگنا لگ جائیں؟ یہ تو اللہ کے بندوں کے ساتھ قطع تعلق ہی کر رہا ہے۔ صلہ رحمی تو اللہ کا حکم تھا۔ اللہ رب العزت نے سورہ رعد میں ارشاد فرمایا تعریف فرماتے ہوئے، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی نہیں کرتے۔ سب سے پہلا کیا ہوا وعدہ اللہ کیا یاد دلاتے ہیں؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ میرے محترم عزیزو،
آج تو ہم بدلے پر اتر آئے ہیں اور بدلے سے بھی زیادہ انتقام پر اتر آئے ہیں۔ اس نے مجھے نہیں عزت دی تو میں کیوں اس کو عزت دوں؟ اس نے مجھے نہیں بلایا تھا تو میں کیوں اس کو بلاؤں؟ میرے محترم عزیزو، ہمارے نفس بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ چھوٹا جملہ کہنا بھی غلط ہے کہ چھوٹے ہیں، چھوٹے بھی نہیں ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ یعنی وہ حیوان جو اپنا حق طلب کرنے کے لیے ہر چیز کو کراس کرنا اپنا حق سمجھتا ہے، آج انسان اپنے نفس کی پرستی کرتے ہوئے اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو دل چاہے کرنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ ہم دیکھیں تو صحیح، ہم کھڑے کہاں ہیں؟ ہم کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیں یہ فرما رہے ہیں، سل من قطعت، تم اس سے صلہ رحمی اختیار کرو جو تم سے توڑنا چاہتا ہے۔ توڑے ہوئے کو جوڑنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جھکنا پڑے گا نا۔ وہ نہیں ملنا چاہتا، اس کو ایک طرف سے سلام کیا، اس نے منہ پھیرا تو دوسری طرف سے جا کے سلام کرنا پڑے گا نا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبھی تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ ہمارے اندر یہ تکبر اور انا ہی تو ہوتی ہے جو ہمیں ملنے نہیں دیتی۔ ہماری ناک خاک میں مل جائے گی، ہم کیسے اس کے پاس چلے جائیں؟ یہ نہیں اس کے پاس نہیں جانا۔ سارے گھر کی بربادی، خاندان کی بربادی اس بات کے اوپر بنی ہوئی کہ جناب اس نے مجھے عزت نہیں دی تھی، انہوں نے ہمیں اپنی خوشی کے موقع پہ نہیں بلایا تھا۔ میرے محترم عزیزو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا گہرا تعلق ہوگا جو ہمارے رشتہ داروں کا آپس میں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کر لیا۔ اللہ کے نبی نے اگلے دن ان کے کپڑے پر ایک دھبا دے گا جو خواتین اتر استعمال کرتی تھی، اس کا دھبا تھا۔ سمجھ گئے؟ فرمایا کیا تم نے نکاح کر لیا؟ عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ جی ہاں کر لیا۔ یہاں کوئی ہوتا، تم نے مجھے نہیں بلایا، مجھے بلائے بغیر تم نے نکاح کر لیا، مجھے کوئی اہمیت نہیں دی۔ اور وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ شکوے کا نہیں فرمایا، بس اتنی بات ارشاد فرمائی، حکم دیا اولم ولو بشاتن، دیکھو ولیمہ کرنا اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حکم ارشاد فرمایا، اس بات کے اوپر شکوہ نہیں فرمایا کہ تم نے خود نکاح کر لیا، نبی کے ہوتے ہوئے تم خود نکاح کر رہے ہو۔ یہاں تو کوئی بڑا گھر کا موجود ہو، چھوٹے اگر کوئی قدم اٹھا لیں، نہیں اٹھانا چاہیے، بڑوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بنیاد پر برا مان لیتے ہیں۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے اس بنیاد پر ناراض ہے، بڑی بہن چھوٹی بہن سے اس بنیاد پر ناراض ہے۔ ارے بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو چھوڑیے، اولاد اس بنیاد پر ناراض ہے کہ باپ نے یہ قدم اٹھا لیا مجھے نہیں بتایا۔ سبحان اللہ، یہ ظرف ہے ہمارا، یہ حال ہے ہمارا۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ذوی القربیٰ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا حسن سلوک فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو مال آتا تھا سارا سال بچا کے نہیں رکھتے تھے، بلکہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے، اپنے رشتہ داروں کی باز پرس رکھتے تھے۔ میرے محترم عزیزوں، پہلے کی محبتیں تھیں، برکتیں تھیں، آج نفس نفسی کا عالم ہے۔ دو چار بچے ہو جاتے ہیں، آدمی کہتا ہے کہ جناب چلو میرا اپنا خاندان بن گیا، دوسرے خاندان والے گا، باپ کو بھول گیا، بھائی کو بھول گیا، بہن کو بھول گیا، اپنے خاندان میں مصروف ہے، اپنے بال بچے کو پال رہا ہے، سمجھ رہا ہے میں کام پورا کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ انسان کو فضیلت کیوں دیے گئے؟ اوصاف کے صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی وجہ سے۔ چنانچہ ایک شاعر کیا کہتا ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا۔ کیا کہا؟ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ ایسے نہیں بن جاتا انسان فرشتوں سے اونچا، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو ماننا پڑتا ہے، جب جا کے انسان کو بلند مقام ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرما دی کہ دیکھو تم میں قیامت میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ اخلاق در و دیوار سے نہیں کیے جاتے، اخلاق اچھی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ اخلاق ہی کا حصہ ہے کہ آدمی کوئی غلطی کرے اور اس کو معاف کر دے۔ اخلاق ہی کا حصہ ہے کہ کوئی مجھے نہ پوچھے اور میں اس کو جا کے پوچھوں۔ اخلاق ہی کا حصہ ہے کہ کوئی میری خیریت دریافت نہ کرے اور میں اس کی خیریت دریافت کروں۔ ایک صاحب بیمار ہو گئے، بھائی تم اپنے رشتہ دار کی خیریت کیوں نہیں گئے؟ میں کیوں جاتا، جب میں بیمار ہوتا وہ میری خیریت کو آئے تھے۔ یہ جملے سننے کو ملے ہیں گزشتہ دنوں، میرے محترم عزیزوں، یہ جملے سننے کو ملے ہیں۔ یہ ہمارے نفسوں کا حال ہوگا تو پھر ہماری عبادت کی روحانیت کہاں جائے گی؟ ہمیں اپنی عبادت کی روحانیت کیسے ملے گی؟ ہم نے تو سمجھا کہ صرف نماز روزہ عبادت ہے، عبادت تو ان تمام چیزوں کا نام ہے جو آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے۔ تو تیسری شرط جو بیان فرمائی وہ یہ ارشاد فرمایا کہ ذوی القربیٰ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور ذوی القربیٰ کے ساتھ حسن سلوک کرنا کس قدر اہم ہے اس کو بھی میں آپ کے سامنے اسی حدیث سے نوٹ کراؤں گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کے مغفرت کے دنوں میں بھی مغفرت سے محرومی کا اعلان فرمایا، ان میں تیسرا آدمی کون ہے؟ جو قطع تعلق اختیار کرتا ہے، جو قطع تعلق اختیار کرتا ہے۔
ہماری برادری کے اندر ایک معاملہ ہے، کسی دعوت میں جانا ہو تو سمجھانے والے باہر کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں کہ جب تک سارے خاندان والے جمع نہ ہو جائیں جب تک ہم اندر نہیں جائیں گے۔ یہ میں آپ کو اپنے ظرف کھنگال لوں کہ ہمارے ظرف دیکھیں ماشاءاللہ کتنے بڑے ہیں۔ چنانچہ انتظار کیا، نہیں آئے، اندر چلے گئے۔ بعد میں ایک دماد صاحب تشریف لائے، بینوئی صاحب تشریف لائے، یا کوئی صالح صاحب تشریف لائے، پتہ چلا اندر چلے گئے، جناب باہر سے واپس چلے گئے، ان کو میرے انتظار کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے ظرف ہیں۔ اس بنیاد پر خاندان کے اندر جھگڑے ہو گئے کہ تم فلانے بھائی سے ملے تھے، وہ تو میرا دشمن ہے، اپنے بھائی سے ملنے پر قطع تعلقی ہو رہی ہے، دوست سے اس لیے قطع تعلقی ہے تو میرے بھائی کی خوشی میں کیوں شریک ہوئے تھے۔ یہ ہمارے ظرف کا حال، کہنے کو ہم عبادت گزار ہیں، صف اول کے نمازی ہیں، ہر سال کا ہمارا حج اور عمرہ لازم تھا۔ میرے محترم عزیزو، ایسی عبادات کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ عبادات نہیں ہو رہی ہے، معاف کیجیے گا، یہ نفس پرستی ہو رہی ہے۔ میرا دل اصل میں خوش ہوتا ہے نا، میں پہلی صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہوں، میرا دل اصل میں خوش ہوتا ہے نا کہ میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں، عمرے پہ جاتا ہوں، اس بنیاد پہ یہ عمل کر رہا ہوں۔ اگر واقعتاً اللہ کے حکم کی بنیاد پہ میں عمل کرتا تو پھر تمام جہاد کو دیکھتا۔ یہ کسی جہاد کو دیکھ کر کسی جہاد کو چھوڑ دینا، یہ تو کافروں کا طریقہ تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بعض کتاب پر ایمان لاتے تھے، بعض کا انکار کرتے تھے۔ وہ قولی اور عقیدتی انکار کرتے تھے، ہم ایمانی طور پر تو انکار نہیں کرتے لیکن عملی طور پر انکار ضرور کرتے تھے کہ جناب اس کام کے کرنے میں بڑی دشواری ہے، اس کام کے کرنے میں بڑی دشواری ہے۔ میرے محترم عزیزو، یہ تیسری شق تھی جو آپ کے سامنے میں نے عرض کی کہ اللہ کی عبادت کرنے کی تیسری شق یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ ذوی القربیٰ کا خیال کرنا۔ پھر اللہ نے آگے مزید بات ارشاد فرمائی کہ یتیم، مساکین اور پڑوسیوں کا خیال کرنا۔ بات بڑی تفصیل لمبی ہو جائے گی، اتنا ارادہ نہیں تھا۔ یتیموں کا معاملہ آپ حضرات کے علم میں ایک حدیث سنا کر اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ کی نگاہ میں وہ گھر سب سے محبوب ترین گھر ہوتا ہے آسمان والوں کی نگاہ میں جس گھر کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا اختیار کیا جائے۔ میرے محترم عزیزو، حال یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہو جائے اور اس کی پرورش اس کا ماموں یا اس کا چاچا کرنا شروع کر دے تو سمجھتا ہے کہ جناب میں بہت بڑا احسان کر رہا ہوں۔ اگر آدمی دوسری جہت سے سوچے تو اس یتیم بچے کے ذریعے سے اس کے اوپر بڑا احسان ہو رہا ہے۔ اگر وہ اس کی صحیح پرورش کر لے، اس کے حق ادا کر دے، اس کے ساتھ حسن سلوکی کا معاملہ کرے تو اللہ کی نگاہ میں کیا مقام پالے۔ اللہ کی نگاہ میں ایک یتیم بچے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم جو ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں تمہیں ملیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے کہا کہ جناب دل بڑا سخت ہے، کیا کروں؟ فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، دل نرم ہو جائے۔ یہ تو یتیم کے فضائل ہیں، اور اگر ہمیں کسی یتیم کو پالنے کی نوبت آ جائے اپنی طبیعت پہ بوجھ سمجھ، اللہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے، لیکن اگر کبھی زندگی میں ایسا مرحلہ آ جائے تو میرے محترم عزیزو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ رب تو اللہ ہے، ہم تھوڑی ہیں، پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن یتیم کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نے سلوکی اختیار کرنی چاہیے۔ اور اگر بالفرض وہ یتیم بچہ مالدار ہو پھر تو آدمی اس کو سونے کی چڑیا سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سونے کی چڑیا کے متعلق ارشاد فرمایا، اس سونے کی چڑیا کا تم اگر مال کھاؤ گے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ سونے کے ٹکڑے تمہارے پیٹ میں نہیں جا رہے، جہنم کی آگ تمہارے پیٹ میں جا رہی۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اسی آگ کے اندر تم دھکیل دیے جاؤ گے اور ڈال دیے جاؤ گے۔ تو میرے محترم عزیزو، اللہ رب العزت نے یہ عبادت کی شقوں میں ایک شق بیان فرمائی کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوکی کا معاملہ اختیار کرنا۔ پڑوسی کا بھی اللہ نے اسی آیت میں ذکر فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ۔ یہاں دونوں قسم کے پڑوسیوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو وہ پڑوسی ہے جو ہمارے مستقل ہیں، جن کی دیواریں ہماری دیواریں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، جن سے ہمارا آمنے سامنے کا گھر ہے۔ کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کے لیے وقتی طور پر بنتے ہیں، جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو برابر میں بیٹھے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو برابر میں بیٹھے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں تو برابر میں بیٹھے ہیں۔ فرمایا بعض مفسرین نے کہ بلجار القربہ بلجار الجنوب کے جو الفاظ ہیں، بلجار الجنوب کے الفاظ جو ہیں یہ ان پڑوسیوں کے متعلق ہیں جو وقتی طور کے لیے ہمارے پڑوسی بنتے ہیں۔ آپ قرآن مجید کی حقانیت اور اس کے احکامات دیکھیے کہ اس پڑوسی کے بھی حقوق بیان فرماتی ہے جو تمہارا وقتی طور پر پڑوسی ہے، لہذا اس کا خیال رکھنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حقوق بیان فرمایا تم کسی مجلس میں بیٹھے ہو، کوئی صاحب آ جائیں، جگہ ہونے کے باوجود ان کے اکرام میں ذرا سا کھسک جاؤ تاکہ یوں ان کو احساس ہو کہ تم ان کو جگہ دینے کے لیے آمادہ ہو۔ اور ہم کیا کریں گے؟ اپنا سامان بھی برابر میں رکھ دیں گے، یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں، اپنا بیگ اٹھا کر بھی برابر والی سیٹ پہ رکھ دیں گے، یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے جناب۔
کہیں اور جا کے جگہ تلاش کیجئے۔ میرے محترم عزیزو، اگر اس طرح زندگی گزار رہے ہیں تو پھر انسان اور حیوان میں فرق کیا رہا؟ وہ جو میں نے آپ کو شروع میں ایک بات عرض کی نا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو بلند ایان فرمایا ہے، مکرم اور مفضل فرمایا ہے، وہ ان صلاحیتوں کے واسطے، درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ فرشتوں کی مخلوق تو بہت ہی اللہ کی عبادت کرنے کی۔ یہاں آدمی کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو قربان کر دے اور دوسرے کا حق ادا کرے۔ بڑے ماشاءاللہ ہم لچھدار انداز میں بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ بنا غزوے کے موقع پر 3 صحابی جو ہے وہ بہت نزع کی حالت میں تھے۔ ایک کے چچا زاد بھائی جو ہے وہ پانی لے کر آئے، انہوں نے پانی پینے کے بجائے دوسرے کو کہہ دیا وہ پی لے، دوسرے نے کہا وہ تیسرا پی لے، تیسرا کے پاس گئے تو اس کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گیا، دوسرے کے پاس آئے تو وہ شہید ہو گیا، پہلے کے پاس آئے تو وہ شہید ہو گیا۔ کیسے ہمارے صحابہ جانثاری کرنے والے تھے، یہ بیان کیا، ہاتھ جھاڑے چلے گئے، پھر آگے کوئی برابر میں بیٹھے، پھر پتہ چلتا ہے کتنا ہم نے اس بات کے اوپر عمل کیا۔ میرے محترم عزیزو، باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے۔ اللہ کہنے کی برکت سے مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں تو میں کامل ہوں، کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میں اس بات کا محتاج ہوں اور میں اس بات میں کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات سے کہنے کی توفیق سے یہ باتوں کے عمل کی توفیق دے دے۔ لیکن میرے محترم عزیزو، یہ کام کرنے کے ہیں۔ اس سے پہلے بیان فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرو۔ کیا ہمارے محلے کا حال ہے؟ کتنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کیا جا رہا ہے؟ اللہ امان والحفیظ، کون سی وہ گلی ہے جس گلی کے اندر کچرا نہیں پڑا ہو؟ جناب آپ اپنا فلیٹ بیچتے ہیں؟ جی بیچتے ہیں۔ کتنے کا ہے؟ 25 لاکھ کا۔ کتنے کا ہے؟ 25 لاکھ۔ 250 روپے کا بھنگی نہیں لگا سکتے، فلیٹ کی قیمت 25 لاکھ لگائیں گے۔ 250 روپے کا بھنگی لگانے میں ان کی طبیعت پر آر ہے، ان کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ اگر میں اس نیت سے اپنے گھر میں بھنگی لگاؤں نا کہ میرے اس بھنگی لگنے کی وجہ سے کسی کو ایذا نہیں ہوگی، میرے 250 روپے میرے لیے کارآمد ہے، گھر کا کچرا تو صاف ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، لیکن کسی کی راحت رسانے کے لیے میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں، تو میرے محترم عزیزو یہ ہمارے لیے 250 روپے بھی بڑے کارآمد ثابت ہوں۔ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، یہ تو جب آنکھیں بند ہوں گی پھر پتہ چلے گا کہ کتنے پیسے بچائے اور کتنے خرچ کیے۔ میرے محترم عزیزو، میں اپنے گھر کا کچرا صاف کر کے دوسرے کے گھر کے آگے ڈال کے کیا سمجھ رہا ہوں کہ میں نے اپنا گھر صاف کر دیا، اپنا گھر صاف کر دیا، ایمان غارت کر دیا، ایمان غارت کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ پڑوسیوں کے مجھ پر اتنے حقوق آئے کہ مجھے اندیشہ تھا کہ ان کو وراثت میں کہیں حصہ نہ مل جائے، اور ہم ان کو کیا کر رہے ہیں؟ اپنی صفائی میں حصہ دے رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ ہم ان کو اپنی صفائی میں، ہمارا کچرا آپ لے لیں، مال تو آپ کو نہیں ملنا شریعت کی نگاہ میں، آپ ہمارا کچرا لے لیں۔ تھیلی باندھی اوپر سے بھیگی، کسی کے اوپر بھی لگتی ہے لگے، پھر کیا اس کے اندر غلاظت ہے، کیا اس کے اندر پیمپر ہے وغیرہ ذالک، آپ ماشاءاللہ سمجھدار۔ تو میرے محترم عزیزو، یہ پڑوسیوں کے حقوق کون سمجھائے گا اور کون عمل کرے گا؟ صبح فجر کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، تھیلی اٹھائی، گلی کے کونے پہ رکھی، نماز کے لیے تشریف لے آئے۔ میرے محترم عزیزو، چلے مان لیتے ہیں اس بات کو کہ آپ نے کچرا کونے میں رکھا، لیکن اگر کچرا کونے میں سے نہیں اٹھا تو اس کچرے کی وجہ سے اگر کوئی پھسل کے گر گیا تو یہ وبال کس پر آیا؟ یہ بتا دیجیے۔ کیا آپ کا کام یہی تھا کہ آپ اپنا کچرا گلی کے کونے پہ رکھ دیں؟ میرے محترم عزیزو، اگر ہم بندوں، یہ اللہ رب العزت کی اس آیت مبارکہ کو علماء اکرام نے فرمایا کہ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مجموعہ ہے، کہ اس آیت میں اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے حقوق بیان فرما دیے۔ تو میرے محترم عزیزو، یہ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اس چیز کے اندر کمزور ہیں ان کو پیار محبت سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ شرم دلانے کے لیے آدمی ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے 250 روپے بنگی کے میں دے دوں گا، تو اپنے گھر بنگی لگا دو۔ وہ 250 روپے ہمارے لیے یقین جانے بڑے کارآمد ثابت ہوں گے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے 250 روپے چلے جائیں گے۔ تاجر برادری سے تعلق ہے نا ماشاءاللہ، سمجھتے ہیں کہ جناب 250 اگر 12 مہینے کا حساب لگایا جائے تو کتنے ہو جائیں گے۔ اس چیز کو ہم دیکھ کے سوچتے ہیں، اس چیز کو دیکھ کے ہم سوچ رہے ہیں 3000 روپے سالانہ چلے جائیں گے، بہت مشکل۔ اور ابھی شادی کا کوئی موقع آ جائے، صرف پھول پتیوں پر ہی 3000 کا 30,000 خرچ کر دیں گے، کوئی فکر نہیں۔ میرے محترم عزیزو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابی کا واقعہ تو ہم بڑی خوشی سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا مہمان ہے، اس کو اپنے مہمان کون بنائے گا؟ ایک صحابی اپنے گھر تشریف لے گا، بیوی کو بتا دیا اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، چراغ صحیح کرنے کے بہانے بجھائی دینا تاکہ یہ خوب آرام سے رو کے کھا لیں۔ نبی کے صحابی نے اپنی جان پر قربانی دیتے ہوئے، اپنے بچے کو بھوکا رکھتے ہوئے فلانے صحابی کو، فلانے مہمان کو خوب سے رو کے کھلایا۔ ماشاءاللہ کیسا ایثار کا جذبہ تھا، صرف یہ بیان کرنے کے لیے تھا، صرف یہ بیان کرنے کے لیے تھا۔
یہ پھر قرآن مجید کی آیت صرف پڑھنے کے لیے تھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ انہوں نے اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دی وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ باوجود یہ کہ وہ خود احتیاج کے لائق تھے، خود محتاج تھے، پھر بھی انہوں نے دوسروں کو ترجیح دی۔ میرے محترم عزیزو، ان پڑوسیوں کے اگر حقوق کا خیال نہیں رکھ رہے تو پھر کیا خیال ہے؟ ہم عابد بن گئے؟ اللہ کا حکم عبادت کرو پورا کر لیا، یہ 5 وقت کی نماز اگر ہم جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے بس یہ عبادت کافی ہے؟ میرے محترم عزیزو، دین بڑا وسیع ہے، دین بڑا وسیع ہے۔ اور اس رات کو آپ بولیں گے یار شب قدر کی رات ہے، شب قدر کی باتیں بیان کرو، کیا دکھ کی رگوں پہ ہاتھ رکھ رہے ہو تم؟ میرے محترم عزیزو، بات یہ ہے کہ اگر اس رگ پہ ہاتھ نہ رکھا جائے تو آپ کی شب قدر کی عبادت ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے اس رگ پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے اس بات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات آدمی سمجھتا سب کچھ ہے، لیکن جب سامنے والا کچھ کہتا ہے نا تو پھر اندر سے کچھ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماحول کی برکت سے، کہنے سننے کی برکت سے ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ کیا یہ باتیں نہیں ہے کہ ماشاءاللہ آپ حضرات ناواقف ہیں، سب ماشاءاللہ صاحب علم حضرات ہیں، سب جانتے ہیں ان باتوں، لیکن کہنے سننے سے کیا ہوتا ہے؟ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کریے جی، نصیحت کرنا ایک دوسرے کو نفع دیتا ہے جی، آپس میں ایک دوسرے سے مذاکرہ کرنا دوسرے کو نفع بخشتا ہے۔ اس بنیاد پر آپ کے سامنے بس یہ مذاکرے کی نیت سے ساری باتیں رکھیں۔ آخری بات جو اس آیت مبارکہ میں عرض کی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کے اندر تو بہت ہی کمزوری ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس نے سلوک اختیار کرو۔ اچھا جناب، اب آپ ذرا غور فرمائیے گا جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عموماً یہ لفظ جو کہا جاتا تھا نا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اپنے غلاموں کا اور اپنی باندیوں کا خیال رکھو۔ اور یہ غلام اور باندیوں کا معاملہ کیا تھا کہ غلام اور باندیوں کا زندگی کا سارا گزر بسر اپنے آقا کی مرہون منت تھا۔ 24 گھنٹے، کیا کہا؟ 24 گھنٹے وہ اپنے آقا کی مرہون منت ہوا کرتے تھے۔ آقا ہی ان کو کپڑے دے گا، آقا ہی ان کو کھانا کھلائے گا، آقا ہی ان کو رہنے کی جگہ دے گا، آقا ہی ان کی بیماری کے خیال رکھے گا، آقا ہی ان کی طرف سے فطرہ ادا کرے گا۔ الف سے لے کر یا تک سارے کام بندے کے، اس غلام کے کس کے ذمہ ہے؟ آقا کے ذمہ ہے۔ پھر بھی اس آقا کو کیا حکم ہے کہ اپنے اس غلام کا خیال رکھو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس دور کے اندر جناب کیا معاملہ ہے؟ غلاموں کا قصہ تو ختم ہے۔ اگر کوئی ماتحت ہے تو وہ 8 گھنٹے کا ہے، کسی کا 2 گھنٹے کا ہے، کسی کا 6 گھنٹے کا ہے۔ کھانا پینا ساری ذمہ داری اس کی نہیں ہے، رہائش کا بندوبست کرنا اس کے ذمہ ہے، سیٹھ صاحب کے ذمہ رہائش کا بندوبست کرنا نہیں ہے، سیٹھ صاحب کے ذمہ دونوں ٹائم کا کھانا دینا لازمی نہیں ہے، سیٹھ صاحب کے ذمہ شادی بیاہ کے کپڑے بنانا لازم نہیں ہے۔ پھر بھی سیٹھ صاحب کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے ماتحت کا خیال رکھو۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو آدمی ساری چیزوں کا خیال رکھنے کے بعد اس بات کے اوپر پابند تھا، اس بات کا مکلف تھا کہ وہ اپنے ماتحت کا خیال رکھے، تو جو آدمی 4 گھنٹے کا کسی کا ماتحت بنتا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اور پھر ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ذرا سی غفلت ہو جائے تو پھر ہم اس کو کیا باتیں سناتے ہیں؟ نماز پڑھ کے دیر سے آئے تو کیا جملہ کہتے ہیں؟ العیاذ باللہ، ساری نمازیں آج پڑھ کر آئے ہو، ساری عمر کی قضائیں آج کر کے آئے ہو۔ یہ جملے ہماری زبانوں پر ہوتے ہیں اور جناب ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی عبادت گزار ہے۔ بھائی کام کرنے والا صحیح کام نہیں کرتا، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ اس کو تانے نہ دیں، آپ اس سے کہیں بیٹا تیرے ساتھ ہمارا گزارنا مشکل ہے، تو کوئی اور نوکری دیکھ لے، میں تیری بے عزتی نہیں کرتا، میں تجھے ذلیل نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ طبیعت میں کدورت ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ راستہ جدا جدا کر دیں۔ ورنہ جہاں تک بات معافی کی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کتنی مرتبہ معاف کرنا چاہیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے پوچھا، کون سا ماتحت تھا جس کے بارے میں پوچھا؟ 4 گھنٹے کا ملازم تھا، 24 گھنٹے کا ملازم تھا، 24 گھنٹے آقا کی ذمہ داری تھی کہ کھانے پینے کی ذمہ داری ان کے ذمہ ہے۔ وہ آقا اپنے اس ماتحت غلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ غلام غلطی کرے تو میں اس کی کتنی غلطیاں معاف کروں؟ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ دوبارہ پوچھا، تیبارہ پوچھا تو جواب میں ارشاد فرمایا دن میں 70 مرتبہ غلطی کرے نا تو اس کو معاف کرو۔ کیا کہا؟ دن میں 70 مرتبہ غلطی کرے تو اس کو معاف کرو۔ ہم تو 30 مرتبہ میں فارغ کرنے کے لیے کھڑے تیار نظر آتے ہیں۔ تو میرے محترم عزیزو، یہ دین کے وہ نکات ہیں جن سے ہم بہت دور ہیں، یہ دین کے وہ نکات ہیں جن سے ہم بہت دور ہیں۔ یہ در حقیقت کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ بیان کا حق ادا نہ ہوا کہ اللہ کی عبادت کرنے کا جو حکم ہے
اس کی یہ تفصیل تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب میں آپ اس بارے میں سوچیں، یہ راتیں اسی بارے میں سوچنے کی ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تنہائی میں لے جا کر اپنے اعمال کا جائزہ اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ کو پتہ سب ہے، لیکن اللہ کے سامنے رکھیں، یا اللہ میرا یہ مرحلہ، یا اللہ میں یہاں پر کمزور، یا اللہ میں یہاں پر کمزور۔ جب آپ چیزوں کو اپنے سامنے رکھے گا نا، پھر جب اس کو ایک کھجور ہاتھ میں ملتی ہوئی نظر آئے گی نا، تو کہے گا اللہ تیرا شکر ہے، اتنی کمزوریوں کے بعد تیری اس نعمت کا حاصل ہو جانا یہ تیرا ہی فضل ہے، ورنہ میں تو اس کا مستحق نہ تھا، ورنہ میں تو اس کا مستحق نہیں تھا۔ تو میرے محترم عزیزو، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کیا جائے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو دو جملے آپ کی زبان پر بارہا ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھو اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھو، نماز پڑھو اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھو۔ علماء نے فرمایا کہ ان دو جملوں میں اللہ کے نبی نے الصلاۃ کہہ کر اللہ کے حقوق کے خیال رکھنے کی طرف اشارہ فرمایا، اور وما ملکت ایمانکم کہہ کر بندوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی طرف ارشاد فرمایا کہ بندوں میں سب سے آدمی جس کو اپنے لیے باعث فخر یا باعث احسان محسن سمجھتا ہے کہ میرا اس پر احسان ہے، وہ اس کا ماتحت ہی ہوتا ہے۔ یعنی والدین کے اوپر کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں والدین کے اوپر احسان کرنے والا ہوں، رشتہ داروں پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں احسان کرنے والا ہوں، لیکن جو زیر تربیت ہے یا زیر سایہ کام کر رہا ہے اس کے اوپر کہہ سکتا ہے کہ جناب میں کیا کرنے والا ہوں، اس کے اوپر احسان کرنے والا ہوں، لیکن اس کے بارے میں بھی کیا فرمایا ہے کہ اس کا خیال ہے، اس کا خیال ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، اللہ رب العزت سے بس یہی دعا ہے کہ کہنے سننے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا جی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تاکید کے ساتھ منقول ہیں، لیکن ہماری کم علمی کہہ لیجئے، کم ہمتی کہہ لیجئے، ان کی وجہ سے ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی بہت زیادہ تاکید فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں آئے تو اس کو چاہیے 2 رکعت نماز پڑھے۔ یعنی ایک موقع پر تو ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی آئے تشریف فرما ہوا، اللہ کے نبی نے ان سے دوران خطبہ پوچھا تم نے 2 رکعت پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھو گے 2 رکعت پڑھو۔ دوسری حدیث میں یہ ارشاد ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے، یہ مسجد کا حق ہے، یہ تحیۃ المسجد کہلاتی ہے۔ لہذا ہم جب کبھی مسجد میں آئیں تو ہمارا یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ اگر فرض نماز کھڑی ہونے میں دیر ہو اور اتنا موقع ہو کہ ہم 2 رکعت پڑھ سکتے ہوں تو ہمیں ان 2 رکعتوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اعمال سے مسجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سب سے گویا کہ داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا عمل ہے۔ مجھے یاد ہے ہم سنتے تھے، اب تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، کہ کچھ ماشاءاللہ تبلیغ میں لگے ہوئے احباب کا عالم یہ تھا کہ بھئی جماعتیں مسجد میں رہے گی، دسیوں کام کے لیے آدمی کو باہر جانا ہوتا ہے، کبھی گشت پہ جا رہا ہے، کبھی خصوصی گشت پہ جا رہا ہے، خدمت پہ لگا ہوا ہے تو خدمت کے لیے جا رہا ہے۔ معمول کیا تھا، مسجد سے باہر گئے پھر واپس آئے تو پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی، پھر کام کیا، پھر عمل کے اندر جڑے، پھر مسجد کے اندر رہے۔ میرے محترم عزیزو، یہ مسجد کے حقوق ہیں، ان مسجد کی آبادی در حقیقت ہمارے معاشرے کی آبادی ہے، اور ان مسجدوں کو ویران کرنا، اعمال نہ کرنا در حقیقت ہماری ویرانی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ان اعمال کی جو ہے وہ خصوصی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری گزارش اور کرنے کا دل چاہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے محترم عزیزو، جہاں موقع مل رہا ہے الحمدللہ بات یہ رکھ رہا ہوں کہ دیکھیں اس مہینے کا قرآن مجید کے ساتھ بڑا خصوصی تعلق ہے۔ اللہ کے واسطے ہم اپنا تعلق قرآن مجید سے مضبوط کریں۔ ہم جو صرف سورہ یاسین پر اکتفا کیے ہوئے ہیں نا، یہ ہماری بہت کوتاہی ہے کہ جناب صبح سورہ یاسین پڑھ لو، دن کے آغاز میں سورہ یاسین کا پڑھنا کاروبار میں برکت کا سبب ہوتا ہے، اس لیے ہم سورہ یاسین دکان پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، جس طرح ایک سورت کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اس کے ذریعے سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، یقین جانے پورے قرآن میں بھی یہی تاثیر، پورے قرآن میں بھی یہی تاثیر۔
آپ ذرا اپنے اسلاف کے باپ دادا کے قصے اٹھا کے دیکھ لیجئے تو انشاءاللہ آپ کو یہی ملے گا کہ جناب فجر کی نماز پڑھ کر آتے تھے، پہلے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی، چھوٹے بچے بڑے بچے سب جو ہے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، پھر ان کو ناشتہ ملا کرتا تھا۔ وہ جو دن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرایا کرتے تھے، اس کے پھر یہ نتائج ہوتے تھے کہ 1 کمانے والا اور 10 کھانے والے، اور آج 10 کمانے والے اور 11 کھانے والے بھی ہونا تو آدمی بولتا ہے نہیں یہ ایک کا خرچہ زیادہ پڑ رہا ہے۔ برکتیں کہاں سے آئیں گے؟ میرے محترم عزیزو، اس لیے اپنا تعلق قرآن مجید سے مضبوط، جو جتنا پڑھتا ہے مزید پڑھنے کی کوشش کرے، مزید اپنا تعلق گہرا کرے۔ یعنی جس طرح آج ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ بہت سے لوگوں کا بہت سی چیزوں سے تعلق جڑ چکا ہے، کوئی گھر سے نکل جائے اور اس کی جیب میں موبائل نہ ہو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے کہ موبائل نہیں لے کر آئے۔ میرے محترم عزیزو، اس سے کہیں زیادہ ہماری طبیعت بے چین ہو جائے اگر ہم دن کا آغاز تلاوت قرآن سے نہ کریں، یہ ہماری کیفیت۔ تو قرآن مجید سے تعلق قائم رکھنے والے لوگ تو آج بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے۔ ابھی مجھے پچھلے دنوں ایک واقعہ پتہ چلا، 2 واقعے آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے سے عرض کر لوں، زیادہ وقت نہیں ہے۔ ایک تو حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں قاری صاحب حاضر ہوئے اور ان قاری صاحب نے حضرت سے ملنا چاہا۔ قاری صاحب قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے تھے، تو حضرت بنوری نور اللہ مقدہ عظیم ہستی تھے، فرمانے لگے قاری صاحب کیا ہم بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، آپ قرآن مجید سنائیں۔ یہاں انہوں نے تراویح کے بعد قرآن مجید سنانے کے لیے نیت باندھی، وہ 2 رکعات کے اندر پورا قرآن مجید پڑھ گئے سحری تک۔ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی بات حضرت، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے وہ ظرف چاہیے جو ہمارے پاس نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے وہ ظرف چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ جیسے اس دور کے لوگوں کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل تھی کہ ایک آدمی 1.5 فٹ کا اسکرین جو ہے وہ اپنے سامنے 6 گھنٹے پکڑ کے کھڑا ہو سکتا ہے، ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا، ہمارے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے۔ میں آپ کو ابھی حال ہی کا واقعہ سناؤں اسی رمضان کا۔ حضرت مولانا احمد بٹلہ صاحب حفظہ اللہ تعالی رائمنڈ مرکز کے بڑوں میں سے ہیں۔ حضرت کے گھٹنے کا آپریشن تھا 5 رمضان المبارک۔ آپ اہمیت دیکھیے گا، حضرت جن لوگوں نے حضرت مولانا احمد بٹلہ صاحب کو دیکھا ہے وہ ان کی عمر سے خوب واقف ہیں، تو ان کے بارے میں یہ سنا کہ 4 دن ان کو ملے۔ کتنے دن ملے حضرت؟ رمضان کے 4 دن ملے، 5ویں دن ان کا آپریشن تھا۔ ان 4 دنوں میں انہوں نے پورا قرآن مجید خود سنایا، پورا قرآن مجید خود سنایا۔ کوئی 60 سے اوپر کی عمر ہوگی حضرت، ایسے ہی کوئی 60 سے اوپر کی ان کی عمر ہوگی، اس عمر کے اندر قرآن مجید سے یہ والے آنا تعلق۔ تو میرے محترم عزیزوں، ہم کہاں کھڑے؟ یہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق دنیا آخرت قبر سب میں کام آئے گا۔ دنیا کے اندر تو ہم کہتے ہیں کہ فلانے کمیٹی اور فلانے پارٹی سے اس کا تعلق ہے، اس سے تعلق بنا لو، وقت پہ کام آئے گا۔ پانی نہیں آئے گا نا، یہ پانی دلوا دے گا، گلی صاف کروانی ہوگی یہ کروا دے گا۔ میرے محترم عزیزوں، بعض اوقات اس کو فون کرو، کہتے ہیں مصروف ہیں، کسی اور سے رابطہ کر لو۔ جو سارے آس امیدیں تعلقات کی بہاریں دیکھی تھیں وہ سب پانی ہو گئی۔ لیکن قرآن مجید ایسا تعلق نبھانے والا ہے، یہ کہیں نہیں چھوڑے، ہر جگہ کام آئے گا، ہر جگہ کام آئے گا۔ ہم تعلق نبھا کے تو دیکھیں، اللہ کا اعلان ہے کہ قرآن سے تعلق رکھنے والوں کو میں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ فضائل قرآن کے اندر موجود۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کہا سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ زبیر کی بازیابی ہے اور الحمد للہ رب العالمین
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومجدك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعينا باكيا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا ربنا ويا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير یا اللہ ہم سب آپ کی مجلس میں آئے ہوئے ہیں اللہ آپ ہی کی توفیق سے آپ کے نبی کی لائے ہوئے دین کے کہنے سننے کی توفیق ہوئی اللہ اس کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا عظیم جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما اللہ کہنے سننے میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہو الفاظ کی غلط استعمال ہوا ہو اللہ غلط تعبیر ہو گئی ہو اللہ تو اس کو معاف فرما مولا عظیم ہمارے بولوں کو ہمارے حق میں پکڑنے کا باعث بننے سے محفوظ فرما اللہ ہمارے بولوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات فرما مولا عظیم مولا کریم ان سب کا آنا در حقیقت آپ کی مغفرت چاہنا ہے یہ باتیں سننا تو در حقیقت ایک بہانہ ہے اللہ تو ہم سب کو اپنی مغفرت کے پروانے نصیب فرما مولا عظیم ہمارے پاس کوئی عمل نہیں جو ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ سے مغفرت کو چاہ سکیں اللہ ہمارا رواں آپ کی نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا ہے میرے مولا ہم نے کوئی دن کوئی رات کوئی گھڑی کوئی لمحہ آپ کی نافرمانی کرنے میں نہ چھوڑا اللہ تو ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے اللہ ہم نے کہا تو یہ کہ آپ ہمارے رب ہیں لیکن عبادت ہم دوسروں کی بھی کرتے رہے دوسروں کو بھی راضی کرنے کے لیے آپ کو ناراض کرتے رہے اللہ تو ہمارے اس جرم کو معاف فرما مولا عظیم تو معافی کو پسند کرتا ہے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ ہم تیرے سامنے اقراری مجرم بن کر دست دراز کیے ہوئے ہیں اللہ تو ہمارے جرموں کو معاف فرما دے مولا عظیم تیری رحمت بہت بڑی ہے اللہ ساری دنیا کے سارے انسان ساری کائنات کو نافرمانیوں سے بھر دیں اللہ پھر بھی تیری رحمت سب سے بڑی ہے اللہ سب کو بہا کے دے جائے تجھے کچھ پرواہ نہ ہو مولا عظیم تیرے خزانہ غیب بہت وسیع ہیں اللہ تو سب کو معافی کے پروانے دے دے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہ آئے اللہ تو ہم سب کو معافی نصیب فرما دے اللہ مغفرت نصیب فرما دے اللہ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اللہ تو ہمیں بخش دے اللہ تو ہماری مغفرت کے پروانے جاری فرما دے اللہ اگر اس رات کو بھی ہماری مغفرت نہ ہو سکی اللہ اس مہینے میں بھی ہماری مغفرت نہ ہو سکی تو پھر وہ کون سی گھڑی ہوگی وہ کون سا لمحہ ہوگا وہ کون سا مہینہ ہوگا اللہ کہ ہماری مغفرت ہو سکے اللہ اس مہینے کے اندر مغفرت نہ ہونا تیرے جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور اس پر تیرے نبی علیہ السلام کی آمین کی مہر ثبت کا مصداق بنا دے گی اللہ تو ہمیں اس بد دعا سے بچا لے اللہ تو ہمیں اس بد دعا سے بچا لے اللہ تو خائب اور خاسر ہونے سے بچا لے اللہ تو ملعون ہونے سے بچا لے اللہ تو مجرم رہنے سے بچا لے اللہ تو محروم ہونے سے بچا لے میرے مولا تو ہمیں معاف فرما دے اللہ تیرا کچھ نہ جائے گا ہمارا کام بن جائے گا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اللہ اقراری مجرم ہے کوئی تجھ سے بہانے نہیں کوئی تجھ سے ہیلے نہیں اللہ ایک ایک جرم کا اعتراف کرتے ہیں
اللہ ایک ایک جرم کا اعتراف کرتے ہیں، نہ ہماری عبادت اس قابل، نہ ہماری تجارت اس قابل، نہ ہماری تلاوت اس قابل، اللہ بس تیرا ہی فضل ہے، اللہ تیری ہی عطا ہے۔ اللہ جس فضل سے تو نے دست دراز کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اپنے آگے ہاتھ پھیلانا نصیب فرمایا، اللہ تو اسی فضل سے ہماری مغفرت کے پروانے جاری فرما دے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ تیری طرف آنا چاہتے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں، تجھے ہی معبود مانتے ہیں، اللہ تو ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے صرف نظر فرما دے۔ اللہ تو ہمیں عافیت سے اپنا بنا لے، اللہ اپنا قرب نصیب فرما دے، اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دے، اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے، اللہ اپنی خشیت نصیب فرما دے، اللہ اپنے نبی علیہ السلام سے سچی محبت نصیب فرما دے، اپنے نبی کا کامل اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ مولا عظیم، مولا کریم، اس رات کی برکت سے ہمارے دنیا آخرت کے مسائل حل فرما دے، اللہ ہمارے خاندانوں میں جوڑ پیدا فرما دے، اللہ ٹوٹے ہوئے کو جڑنا نصیب فرما دے، صلہ رحمی کا جذبہ نصیب فرما دے، جس نبی کا نام لیتے ہیں اس نبی کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے، وسعت ظرفی نصیب فرما دے، خندہ پیشانی سے ملنا نصیب فرما دے، عاجزی اور انکساری نصیب فرما دے، تکبر سے، حسد سے، بغض سے، جلن سے، ان جیسی دیگر مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا عظیم، مولا کریم، اس رات کی برکت سے یا اللہ تو ہماری برائیوں کو نیکیوں میں فرما۔ مولا عظیم، اس رات کو ہمارے حق میں تبدیلی کا ذریعہ فرما، ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کا ذریعہ فرما۔ مولا عظیم، آج کے بعد ہم آپ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، ایسا بنا لے۔ مولا عظیم، ہم سب کے دل تیرے ہاتھ میں ہیں، ہم سب کے قلب تیرے ہاتھ میں ہیں، جب تو اپنی طرف پھیرنا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ تو ہمارے دلوں کو عافیت کے ساتھ اپنی طرف پھیر دے، مولا عظیم عافیت کے ساتھ اپنی طرف پھیر دے۔ اللہ نیکی کو نیکی سمجھ کر کرنا آسان فرما، برائی کو برائی سمجھ کر چھوڑنا آسان فرما۔ مولا عظیم، ہمارے والدین میں سے، ہمارے عزیز و اقارب میں سے جو اس دنیا سے جا چکے، اللہ تو سبھی کی کامل اور مکمل مغفرت فرما، سبھی کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بننے سے محفوظ فرما۔ اللہ جو موجود ہیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اپنے والدین کا سایہ ہمارے لیے بعافیت قادر قائم فرما، جو انتقال کر چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ مولا عظیم، ہمیں اپنے والدین میں سے جو حیات ہیں ان کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما، خوب خدمت کر کے اپنے لیے جنت سے استحقاق لینے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا عظیم، بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرما، چھوٹوں پر شفقت کرنا آسان فرما۔ اللہ بدتمیزی سے، بد لہجے سے، بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آنے سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا عظیم، غرور و تکبر سے حفاظت فرما۔ مولا عظیم، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، کس کس جرم کو اپنے سامنے تیرے سامنے رکھیں، اللہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہم تو کر کے بھول گئے، اللہ پھر بھی تجھ سے ہر گناہ کی معافی چاہتے ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہماری جن بدعمالیوں کی وجہ سے امت مسلمہ پر یہ حالات آئے ہیں، ان بدعمالیوں پر تائب ہونے کی اور نادم ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا عظیم، حرمین کی رونقوں کو بحال فرما، مولا عظیم، حرمین کی رونقوں کو بحال فرما۔ اللہ ہماری بے احترامی کی وجہ سے، ہماری بے ادبی کی وجہ سے، ہماری گستاخیوں کی وجہ سے اللہ ہم تیرے ملتزم سے دور ہو گئے، اللہ تیرے حتیم سے دور ہو گئے، اللہ تیرے حجر اسود سے دور ہو گئے، اللہ تیرے مقام ابراہیم سے دور ہو گئے، اللہ تیرے در پہ حاضر ہونا ایک مشکل معمہ بن گیا۔ مولا عظیم، ہمارے جرموں کو معاف فرما دے، بے شک یہ ہماری بدعمالیاں ہیں، کوئی کیا کر سکتا ہے، اللہ اپنے ہی اعمال کا رونا ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا عظیم، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ تیرے نبی کے روزے کی جانیوں سے دور کر دیے گئے، اللہ تو پھر یہ سعادت نصیب فرما۔ مولا عظیم، مولا کریم، تو پھر یہ سعادت نصیب فرما۔ اللہ تو ہمارے جرموں کو معاف فرما دے، اللہ تو کسی نعمت کے مل جانے کے بعد اس کے چھن جانے سے حفاظت فرما لے۔ مولا عظیم، بے شک ناقدر ہے، اللہ بے شک ہم تیری نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، بہت کچھ مل جانے کے بعد کچھ نہ ملنے کا شکوہ کرتے ہیں، اللہ تو ہماری ناقدری کو معاف فرما دے۔ مولا عظیم، ہماری ناقدری کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، جو مسلمان جو اپنے دل میں جائز حاجت رکھتے ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اللہ ہر مسلمان کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، ایمان و عقائد کی حفاظت فرما دے۔ مولا عظیم، قدم قدم پر ہمارے ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہیں، ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں، کبھی آپ کی کتاب کے اوپر
کبھی آپ کے رسول کی رسالت کے اوپر، کبھی آپ کے عقائد کے اوپر اللہ اعتراضات اٹھاتے ہیں، اللہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتے ہیں۔ اللہ یہ وہ وقت آ گیا کہ ہماری بدعمالیاں اس قدر بڑھ گئیں کہ باطل ہم پر شک کرتا ہے کہ شاید ان کا ایمان مزمحل ہو گیا، لہذا ان کو ٹٹول کے دیکھو کہ کتنا ان کا ایمان رہ گیا۔ اللہ تو ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرما، اللہ تو نے ہی اپنے فضل سے ایمان نصیب فرمایا تھا، ماں کی گود میں کلمہ تو نے ہی پڑھوایا تھا، مولا عظیم تو اس نعمت کے مل جانے کے بعد اس کے چھن جانے سے محفوظ فرما۔ اللہ تو اسی ایمان پر جینا مرنا آسان فرما۔ مولا عظیم تمام مسلمانوں کی یا اللہ ہر آن ہر گھڑی حفاظت فرما، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر جگہ سے حفاظت فرما۔ مولا عظیم بہت برا حال ہے، اللہ مسلمانوں کو بڑا پستی کا شکار ہوا دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ تو ہی رفعتیں دینے والا ہے، تو ہی بلندیاں دینے والا ہے۔ اللہ تو اسلام کو شان و شوکت نصیب فرما، وہ اعمال نصیب فرما جن سے رفعتیں ملتی ہیں، بد اعمالیوں سے تائب ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ آج ہم نے گناہ کو گناہ نہ سمجھا، ان کی تعبیریں کر کے اس کو اپنے لیے حلال کرتے رہے۔ مولا عظیم ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما، اللہ جو حق ہے اس کو حق سمجھتے ہوئے اپنانے کی توفیق نصیب فرما، اللہ جو باطل ہے اس کو باطل سمجھتے ہوئے یا اللہ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا عظیم جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ بعض ساتھیوں کے لیے خصوصی طور پر دعا کی درخواست آئی ہے، اللہ سبھی بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ جو جس مرض میں مبتلا ہے اللہ تو اس کو ہر بیماری سے شفا نصیب فرما، روحانی ہو، جسمانی ہو، اخلاقی ہو، جس اعتبار کی بیماری ہو، اللہ تو سبھی کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ مولا عظیم تمام مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، یا اللہ مسلمانوں کو سچی اور صحیح قیادت نصیب فرما، ایسی قیادت نصیب فرما جو تیرے بندوں کے معاملے میں تجھ سے ڈرتا ہو اور تیرے احکام کو نافذ کرتا ہو۔ اللہ ایسے لوگوں کے مسلط ہونے سے ہماری حفاظت فرما جو ہم پر رحم نہ کرے اور تجھ سے ہمارے بارے میں نہ ڈرے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یخافک فینا، اللہم ارحمنا، یا اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہم پر اپنا فضل فرما، یا اللہ ہمیں شب قدر حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، کیے گئے اعمال کو ضائع ہونے سے محفوظ فرما۔ مولا عظیم مولا کریم بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما، اللہ جن کی روزیاں لگی ہوئی ہیں ان میں برکتیں نصیب فرما، تمام مسلمانوں کے لیے حلال کمانا، حلال کھانا، حلال جگہ خرچ کرنا آسان فرما۔ اللہ حرام کمانے سے بچا، حرام کھانے سے بچا، حرام دیکھنے سے بچا، مولا عظیم حرام جگہ خرچ کرنے سے بچا۔ اللہ تو اپنی اطاعت کا جذبہ نصیب فرما، اپنے نبی کی اطاعت کا جذبہ نصیب فرما، زندگی کے ہر موڑ پر اپنی ہی دی ہوئی تعلیمات کو فائق رکھنے کی، اونچا رکھنے کی، مقدم رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا عظیم مولا کریم لوگوں کی اطاعت کر کے اپنی ناراضگی مول لینے سے محفوظ فرما۔ مولا عظیم وہ ہمت اور وہ قوت نصیب فرما، وہ قوت ایمانی نصیب فرما جس کے بل بوتے پر ہر موڑ پر آپ کی رضا والے فیصلے کریں، ہر رضا والے کام کریں۔ مولا عظیم ایسی قوت ایمانی نصیب فرما۔ مولا عظیم جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سارے اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو مطیع و فرما بردار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث فرما، والدین کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اولاد کو والدین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ مولا عظیم مولا کریم جب تک کی زندگی ہے اپنے ہی آگے ہاتھ پھیلانے اور سر جھکانے کی توفیق نصیب فرما، اللہ غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے اور سر جھکانے سے محفوظ فرما، مرد دم تک سجدہ جیسی عظیم نعمت سے محروم نہ فرما۔ مولا عظیم مولا کریم جب تک کی زندگی ہے ایمان والی، عافیت والی، سلامتی والی، اعمال صالحہ والی تو دولت نصیب فرما، زندگی نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اس حال میں ہمیں اپنی طرف منتقل فرما کہ آپ ہم سے راضی ہوں، آپ کے بندوں کا ہم پر کوئی حق نہ ہو اور ہماری زندگی کا سب سے بہترین لمحہ ہماری موت کا وقت ہو۔ اللہ ایسی مبارک موت ہم سب کو نصیب فرما، کامل ایمان والی موت نصیب فرما، قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات میں ثابت قدمی نصیب فرما، اللہ تحت نگاہ کشادہ فرما، یا اللہ قبر کے بعد حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہ ہو، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اللہ حوض کوثر پر جام کوثر دست مبارک سے پینا نصیب فرما، حساب یسیر والا معاملہ فرما، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما، پل صراط پہ سے بجلی کی طرح گزرنا مقدر فرما، یا اللہ جو مانگا آپ کی توفیق سے مانگا اپنے شایع نشان نصیب فرما، یا اللہ جو لوگ گمشدہ ہیں ان کو عافیت کے ساتھ بازیاب فرما، بھائی زبیر کے لیے بازیابی کے لیے دعا فرما، اللہ تعالیٰ سبھی
گمشدہ لوگوں کو بازیاب فرما مولا عزیز، جو ظالموں کے شکنجوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو ظالموں کے شکنجوں سے نجات نصیب فرما اللہ، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، معیشت کو مضبوط فرما، نیک قیادت نصیب فرما، احکام دینیہ کی پابندی نصیب فرما، احکام دینیہ کا نفاذ نصیب فرما، احکام دینیہ کی حفاظت عطا فرما مولا عظیم، مولا کریم۔ جتنی خیریں آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم بھی آپ سے مانگتے ہیں، اللہ ہر خیر نصیب فرما۔ جتنی شروع سے اللہ آپ کے نبی علیہ السلام نے پناہ چاہی ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہر شر سے محفوظ فرما اللہ، خصوصاً آئی ہوئی اس وبا کو ختم فرما۔ اس کرونا کی آڑ میں باطل کی باطلیات سے اور مکاریت سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہماری مساجد کو، مدارس کو، مراکز دینیہ کو قائم و دائم فرما اللہ، معتکفین کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کو بقیمتی بنا کر اپنی رضا کا پروانہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ، ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما مولا عظیم، مولا کریم۔ کسی کام کے کرنے کے بعد اس کے ضائع ہونے سے حفاظت فرما یا اللہ، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما وصلی اللہ وسلم علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔